السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست آداب زندگی کے سیریز کی 8ویں نشست ہے، جس کا عنوان ہے کھانے کے آداب۔ کھانا پینا ہم سب کی ضرورت ہے، بغیر کھائے ہوئے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسانوں کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ کھانے کے سلسلے میں کھانے کا صحیح سلیقہ اور کھانے کے صحیح آداب بتلائے ہیں۔ آئیے چند آداب آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ حلال روزی کھائیں اور حرام سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے مومنوں، ہم نے جو تم کو حلال اور پاک روزی عنایت کی ہے، تم انہی میں سے کھاؤ۔ حرام کھانے سے انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور انسان کی زندگی آگے چل کر تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حلال کھائیں اور حرام سے پرہیز کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دسترخوان میں جو بھی مل جائے اس کو کھانا شروع کر دیں۔ کھانے میں کبھی بھی عیب نہ لگائیں۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہے کھا لیں، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی۔ حدیث کہتی ہے، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا۔ اگر آپ کی چاہت ہوتی آپ کھا لیا کرتے تھے، اگر آپ کو پسند نہیں ہوتا تو آپ اس کھانے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں عیب نہ لگائیں۔ آپ کو پسند نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اچھی طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھائیں، ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں، اور سامنے سے لقمہ اٹھائیں، اور اگر کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کریں۔ اگر وہ گندا ہو جائے تو اس کو صاف کر لیں یا دھل لیں، اس لیے کہ جو لقمہ زمین پر بچ جائے گا وہ شیطان کا ہو جائے گا، شیطان اسے کھا لے گا۔ اس لیے اپنے دشمن کو کھانے اور پیٹ بھرنے کا موقع ہم اور آپ نہ دیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا پیا کریں، اس لیے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافھا فإنھا لھم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کہ تم لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا پیا کرو، اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے پرہیز کریں کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ کہہ کر کھانے کی شروعات کریں، اور اگر کبھی بھول جائیں، کھاتے وقت درمیان میں یاد آ جائے تو اس وقت ہم یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، دونوں ثابت ہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کریں، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص بایاں ہاتھ سے نہ کھائے، بایاں ہاتھ سے نہ پیے، اس لیے کہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان بایاں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور بایاں ہاتھ سے پیتا بھی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے کھانے پینے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی کوشش کریں اور برتن کو صاف کر کے کھانا کھائیں، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت انسان انگلیوں تک کو صاف کر لے، کہ پتہ نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے آخری لقمہ یا وہ چند دانے جو ہم نے پلیٹ میں چھوڑ دیے ہیں اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہو، لہذا پلیٹ کو صاف کر کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ جتنا آپ کو لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے لیں، ایک ہی مرتبہ پلیٹ بھر کر کے نہ لیں کہ بعد میں آپ اگر نہ کھانے پائیں تو اس کو چھوڑ دینا پڑے اور وہ بیکار چلے جائے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے لیں جتنا آپ کو حاجت ہو۔ اس کے بعد 8واں ادب یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو گرم چیزیں ہیں اس میں پھونک مارنے سے پرہیز کریں۔ برتنوں میں پھونک مارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس سے آپ کو نقصان ہونے والا ہے، اور ایسے ہی اگر گرم کھانے ہیں تو اس کو نہ کھایا کریں، تھوڑی دیر انتظار کریں، ورنہ آپ کے حلق جل سکتے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ 9
9واں ادب یہ ہے کہ کھاتے پیتے وقت دوسرے لوگوں کے برتنوں کو دیکھنا، ان کے کھاتے ہوئے دیکھنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ اگر مجلس میں اصحاب علم بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے ہی ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا مہمان ہوں، تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا چاہیے، اس کے بعد خود کھانا چاہیے، کہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور پروستے ہوئے دائیں جانب سے اس کی شروعات کرے اور دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی چیزوں کو تقسیم کرے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ بھوک سے توڑا کم کھائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں ہے، انسان کے پیٹ کو سیدھی رکھنے کے لیے صرف چند لقمے ہی کافی ہیں، لیکن اگر انسان زیادہ کھانا ہی چاہے تو پھر اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، اگر تھوڑا اچھے کھانے نظر آئیں تو انسان اپنی بھوک سے زیادہ کھا لیتا ہے، کچھ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ڈکار آئے تو واپس منہ میں وہ کھانے آ جاتے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کھانا بھلے ہی اچھا ہے اور ان کا ہے، لیکن پیٹ تو ہمارا ہے بھائی، ہمیں ہضم کرنا ہے، نقصان ہمیں ہوگا۔ اس لیے صحت کی سلامتی اسی میں ہے کہ انسان کم کھانے کی عادت ڈالے، اس سے ہماری اور آپ کی صحت سلامت رہے گی۔ اس کے بعد 12واں ادب یہ ہے کہ جب چند افراد مل کر کے کھانا کھا رہے ہوں تو سارے اچھے اچھے آئٹم اور اچھی اچھی چیزیں اپنے پلیٹ میں ڈال کر نہ رکھا کریں، کہ یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سب بیٹھے ہیں تو سب کو حق ملنی چاہیے، اور ایک ہی شخص کا لے لینا یہ بہت ہی خراب عادت ہے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ایک ساتھ مل کر کے کھانے کی کوشش کریں، اگر ہو سکتا ہے کہ اجتماعیت میں برکت ہے، چاہے وہ ایک ہی پلیٹ میں ہو یا الگ الگ پلیٹوں میں ہو، لیکن ایک ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد اچھی طریقے سے اپنی انگلیوں کو صاف کریں، پلیٹ کو صاف کریں اور اپنے ہاتھ کو دھل لیا کریں۔ 15واں اور آخری ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دعا پڑھیں۔ وہ صحیح دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، پہلی والی دعا صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے ہم گئے ہیں تو کھانے کے بعد ہم ان کو دعا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ المہم ناظرین کرام، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی چند آداب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو کھاتے وقت ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کریں، اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پیام محمدی کو لائک اور فالو کریں، اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔